اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب رب العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم آمنا باللہ صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد پروردگار عالم کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں. وہ رب جو رحمان ہے اور رحیم ہے اور جو خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. وہ ایسا سمیع و بصیر ہے کہ جو بنا کانوں کے سنتا ہے اور بنا آنکھوں کے دیکھتا ہے. وہ ایسا کریم ہے کہ بنا مانگے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے. وہ ایسا ہادی ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 14 ہدایت کے لیے ہادی بھیج دی. اور اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے آج مجھے اور آپ کو ایک بہترین عبادت کرنے کا موقع دیا. یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا، اللہ اکبر، اس کا مقام، اس کی منزلت میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں جہاں پر اس فرش عزا کی مختلف خصوصیات بیان فرماتے ہیں، وہاں پر ایک بات جو میری اپنی پسندیدہ ہے وہ بیان فرماتے، یہ جو فرش عزا یہ مکالمہ گائے حسین ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین تم سے کلام کرتے ہیں. زبان ذاکر کی ہوتی ہے، الفاظ ذاکر کے ہوتے ہیں، لیکن پیغام حسین. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اور محمد و آل محمد ہدیہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ فرش عزا نصیب کی جب مجھے اور آپ کو روحانی اور جسمانی دونوں رزق عطا ہوتے ہیں. یہ ایسا شفا خانہ ہے جہاں ہر قسم کی شفا ملتی ہے. یہ ایسا در ہے جہاں جو رزق جیسے چاہتا ہے ویسے. زمزم کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ جس نیت سے زمزم کو پیو، اگر پیاس بجھانے کی نیت سے پیتے ہو تو بس صرف پیاس بجھے گی، لیکن اگر اس زمزم کو تم شفا کی نیت سے پیو گے تو خدا تمہیں شفا دے گا. زمزم کو تم معرفت کی نیت سے پیو گے تو خدا تمہارے قلب میں معرفت بھر دے گا. ایسے یہ فرش عزا ہے. اگر صرف اسی لیے آنا ہے کہ صاحب خانہ کو خوش کرنا ہے تو صاحب خانہ خوش ہو جائیں گے، لیکن اگر اس لیے آنا ہے کہ نہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدہ آتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کلام کرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں صاحب الزمان خود تشریف لاتے ہیں، تو پھر ہماری نیت کے بدلے میں خدا اس حساب سے بلند اجر عطا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری اور محمد آل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. اور جہاں پر ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اس مجلس کو، اپنی ہر مجلس کو زینت دو تو کس سے دو؟ علی ابن ابی طالب.
تو آج جب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کس پر بات کرنی چاہیے اور توسل کیا تو مولا کائنات نے اپنا ہی کچھ کلام سامنے پیش کر دیا کہ اسی کے ذریعے سے آج اپنوں کے سامنے کچھ بات کروں جو میری بھی روح کی غذا کا سامان بنے اور انشاءاللہ آپ کی روح کی بھی غذا کا مولا کائنات کے بلند صلوات ایک بہت ہی معروف حدیث ہے جو یقیناً آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، مجھ سے بھی سنی ہوگی اور بہت سی میں تو ایک طالب علم ہوں لیکن بہت سے عالمات سے آپ نے سنی ہوگی کہ جہاں پر مولا بیان فرماتے ہیں کہ جان لو کہ فائدہ مند علم کیا ہے۔ میں اور آپ صبح سے شام تک کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ لیں، کبھی ریسیپی سیکھتے ہیں، کبھی کوئی نئی بات سیکھتے ہیں، کبھی کچھ نیا سیکھتے ہیں، اور آج بھی ہماری اور آپ ڈکشنری تو واٹس ایپ ہے، ہمارا ساری یونیورسٹی واٹس ایپ سے، ہم ہر چیز وہیں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اچھی بات ہے، ہر کسی کو جاننا چاہیے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، پھر کہا جاتا ہے مسلمان کے لیے حق ہے کہ دوسرا مسلمان جانے کی زندگی میں اس کے کیا چل رہا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیاست میں کیا ہے، ہر چیز کیا چل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں فائدہ مند علم کیا ہے۔ اب میں اور آپ جب یہاں پر علم حاصل کرنا ہے تو کچھ فائدہ مند علم لے کر جائیں۔ مولا فرماتے ہیں فائدہ مند علم 4 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ تمہارا رب کون ہے۔ اگر رب کو پہچاننا ہے تو خدا نے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ قرآن کی آیات ایک دروازہ ہے جو خدا کا تعارف کرواتی ہیں، خدا کے اسماء الحسنیٰ ایک دروازہ ہے جو خدا کا تعارف کرواتی ہے، خدا کی کائنات ایک خوبصورت دروازہ ہے جو ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور خدا کے اور خدا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر معصومین علیہ السلام جو ائمہ خدا نے بھیجے ہیں، ان کے الفاظ، ان کے اقوال، ان کے خطابات پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے در پر، ان کے در پر چلے جائیں کہ جو خود ولی پروردگار عالم ہے، اللہ اکبر، کہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر انسان کے مولا کائنات خود بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے کلام کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر میں اور آپ علی کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں علی کے کلام کو پڑھنا ہوگا۔ اگر حسین کو جاننا چاہتے ہیں تو حسین ابن علی کے کلام، ان کے خطبات کو پڑھنا ہوگا۔ اگر سیدہ کو جاننا چاہتے ہیں تو سیدہ کے خطبات کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ ہر انسان اپنے کلام کے پیچھے چھپا ہو۔ اس کے کلام بتاتے کہ اس کے افکار کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں، اس کے درد کیا ہیں، اس کی خوشی کیا ہے، کلام میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اور جب ظالب یمانی نے مولا کائنات سے خود پوچھا کہ یا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو مولا نے کیا جواب دیا کہ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جو نظر نہیں آتا، مگر یہ کہ دل کی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، میرا دل خدا کو درد کرتا ہے۔ تو علی نے دیکھا تو بس خدا کو دیکھا، چاہا تو بس خدا کو چاہا۔ مولا بار بار فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز پر نگاہ نہیں کی مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس میں اور اس کے بعد خدا کو دیکھا۔ تو اگر مولا فرما رہے کہ تم پہچانو تمہارا رب کون ہے تو کیوں نہ علی سے پوچھے اے مولا کائنات بتا رب کون ہے، رب کیسا ہے۔ اور مولا ہمیں بتائیں گے کہ رب کیسا ہے، کیونکہ مولا نے ہر جگہ بس دیکھا تو خدا کو دیکھا۔ ایک خوبصورت واقعہ ملتا ہے جنگ صفین کا کہ جب میرے مولا جنگ میں، آپ جانتے ہیں کہ جب جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوتا تو مولا اپنی تلوار نیام سے نکالتے اور قلب لشکر میں چلے جایا کرتے تھے، جبکہ پہلے کا یہ ہوتا تھا کہ 1 to 1 لوگ لڑتے، لیکن مولا کیا تلوار نیام سے نکالی اور سیدھا قلب لشکر میں چلے گئے۔ تو اس وقت عمار یہاں سے سوال کرتے ہیں یا علی کیا کسی کو ڈھونڈنے اترتے ہیں جو اتنے قلب لشکر میں چلے جاتے ہیں؟ تو مولا علی کیا جواب دیتے ہیں، ما اريد الا اللہ، اے عمار علی نے سوائے خدا کے کچھ نہیں ڈھونڈا، سوائے خدا کے کچھ نہیں چاہا۔ علی کرنا دل کی آنکھوں سے کام لیتی ہوں، دل کی آنکھوں سے کام لیتی ہوں، ان کے دامن کو میں تھام لیتی ہوں، دور ہو جاتی ہے ساری مشکلیں میری جب مولا مشکل کشا علی کا نام لیتی ہوں۔ نعرہ حیدری
کو پہچاننا ہے تو خدا کے اسماء الحسنی کے ذریعے پہچاننا کیا کہ وہ رحمان ہے تو کیسا رحمان ہے، وہ خالق ہے تو کیسا خالق ہے، وہ رازق ہے تو کیسا رازق ہے۔ امیر کائنات ہمیں اپنی کتاب نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ہیں کہ خدا کیسا خالق ہے۔ اور خطبہ نمبر 184 میں میرے مولا بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی جب خالقیت کو بیان کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ آپ جو روزانہ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں، انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب خدا کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو بس فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن مولا کہنا تھا کہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ وجود میں آ جاتی ہے، لیکن خدا کا یہ کن کہنا کان کے پردوں کو ٹکراتا نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی ہو جاتا ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس وجود میں آ جاتی ہے۔ اور پھر مولا آگے بیان فرماتے کہ جب خدا کسی چیز کو خلق کرنا چاہتا ہے تو بغیر فکر کے، بغیر تجربے کے اور بغیر حرکت کے خلق کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ کو چھوٹی سی چیزیں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں پکانا کیا ہے، پھر سوچتے ہیں اچھا یہ سامان ہے کہ نہیں، پچھلی بار یہ چیز اتنی اچھی نہیں بنی تھی، اس بار مسالہ تھوڑا کم ڈالنا ہے، فکر کرتے ہیں، تجربے پر غور کرتے ہیں، پھر حرکت کرتے ہیں۔ مولا کیا فرمانے؟ خدا کو نہ فکر کی ضرورت ہے، نہ تجربے کی ضرورت ہے، نہ حرکت کی ضرورت ہے، بس وہ لیکن وہ چیزوں کو وجود میں آنے سے پہلے پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا آگے فرماتے کہ پروردگار خطبہ نمبر 1 میں مولا فرماتے کہ پروردگار عالم نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، یعنی یہ نہیں کہ مٹی ہے تو ہر کے انسان ہوگا، نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے بیان فرماتے اور جب خدا نے زمین اور آسمان کو، اس کائنات کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اپنی رحمت کی ہواؤں کو چلایا۔ بیان فرماتے ہیں کہ خدا نے اس تھرتھراتی زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ پھر ہم آگے فرماتے ہیں کہ خدا نے کشادہ فضا میں اور جو خلا ہے اس میں وسعتوں کو جو ایٹماسفیئر ہے، خدا نے اس ایٹماسفیئر کو، اس خلا کو خلق کیا۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ خدا نے پانی کو بہانا شروع کیا اور اس پانی میں طوفانی لہروں کو جاری کیا۔ پھر خدا نے موجوں کو طے بہتے تیز ہوا کی پشت پر ڈال دیا۔ یعنی کیا ہوا؟ یعنی ہوا سواری بنی اور پانی سوار، اور خدا نے اس ہوا کو حکم دیا کہ تم اس پانی کو گھمانا شروع کرو، پانی میں موجیں پیدا کرنا شروع کرو۔ تو خدا نے جب ان جھونکوں کو تیز کرنا شروع کیا ہوا کے، تو ہوا معمول ہوئی کہ بحر بے قرار کی موجوں کو اچھالنا شروع کرے، اور جب وہ موجیں اچھلنے لگی تو فضا نے پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر پھینکا، آخری حصے کو پہلے۔ میں اور آپ جب بچے ہمارے کافی بناتے ہیں تو پھیرتے اتنا پھیرتے کہ اتنی ساری جھاگ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کووڈ میں تو نے بہت کافیاں بنائی ہیں، نئی کافی نکلتی تھی، ٹھیک۔ تو مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جب خدا نے پانی میں اتنا تلاطم پیدا کیا کہ طے بات ہے تلاطم پیدا ہوتا گیا تو اس پانی کے اوپر جھاگ آنا شروع ہوئی، اور طے بات ہے جھاگ بڑھتی چلی گئی۔ پھر خدا نے اس جھاگ کو کھلی فضا کے اوپر اٹھا دیا اور اس جھاگ سے 7 آسمان کو پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد پرخلوص گلدستہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور وہ جھاگ جو ختم ہو جانے والی چیز ہے، کبھی کراچی جاتے ہیں اور سمندر پہ جاتے تو کیا دیکھتے ہیں پوری دیر کی جھاگ ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی کیا قدرت ہے کہ خدا نے اس جھاگ سے 1 نہیں 2 نہیں 7 آسمان خلق کر دیے، اور پھر خدا نے نیچے والے آسمان کو ایک رکی ہوئی موج کی طرح بنایا۔ جب میرے اور آپ کے بچے جب ڈرائنگ کرتے ہیں اور بناتے ہیں کلاؤڈز یا اسکائی تو وہ موجوں کی طرح اس کو بناتے ہیں۔ یہ خدا نے کیا سکھایا ہمارے بچوں کو
یہ جو آسمان ہے یہ موجوں کی طرح خدا نے ہمارے اوپر کھڑا کر دیا. اور پھر مولا فرماتے ہیں، یہ پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، مولا کیا فرماتے ہیں، اور خدا نے اس آسمان کو تمہارے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا اور اس کو اس طرح سے قائم کیا کہ اس کو ستونوں کے سہارے کے بغیر، اللہ اکبر، نہ کسی بندنوں سے جوڑے بغیر اس کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، اور پھر اس کو چاند اور ستاروں اور سورج سے زینت دے دی. اور پھر آگے فرماتے پھر خدا نے آسمانوں کے درمیان شگاف کو پیدا کیا. ایسے ہی نہیں کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ نہج البلاغہ میں جو کہہ رہا ہے یا تو اس میں خود کائنات بنائی ہے یا بناتے ہوئے دیکھی ہے. کیا کہا مولا نے کہ خدا نے آسمان کے درمیان شگاف کو پیدا کیے، جگہ جگہ شگاف کیا، اور ان وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا. وہ ایسے فرشتے جو سجدے میں ہیں وہ رکوع میں نہیں جاتے، جو رکوع میں وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، جو صفیں باندھ کر کھڑے اپنی صفوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، جو تسبیح کر رہے ہیں وہ تسبیح سے اٹھاتے نہیں ہیں، وہ تسبیح کو بھولتے نہیں ہیں. ایسے ایسے جن کے قدم ایسے ایسے ملائکہ، اللہ اکبر، جن کے قدم زمین پر ہیں لیکن ان کے شان عرش سے ایسے ایسے خدا نے فرشتوں سے آسمان کو پر کر دیا. اس پر رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ جب میں معراج پر گیا تھا کوئی جگہ میں نے قدم نہ رکھا مگر یہ کہ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ عبادت میں مصروف. پھر مولا آگے بیان فرماتے ہیں، جنہیں کو چھوڑتے ہوئے چلا آگے بڑھتی ہوں. پھر آگے یہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ تم یہ جانو کہ خدا نے کہ تمہارا خدا کون ہے. یہ خدا جس نے پوری کائنات خلق کی، میں نے صرف تھوڑا سا حصہ آپ کو آسمان کا بیان کیا. وہ خدا حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے، خلقت الاشیاء لأجل وخلقتک لأجلی. اے میرے بندے، میں نے تمام کائنات کو تیرے لیے خلق کیا اور تجھے اپنے لیے خلق کیا. یہ میرا اور آپ کا پروردگار ہے جو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے. خدا کی رحیمیت پر بات کریں، خدا کی کریمیت واقعی تو سمجھ سے باہر ہے. جہاں موسیٰ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، اسی ممبر سے کچھ عرصے پہلے بیان کیا تھا. جناب موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ خدا تو کتنی محبت کرتا ہے ہم سے. تو کہا موسیٰ تم نہیں ناپ سکتے. کہا خدا کچھ سمجھا تو صحیح. کہا اچھا فلاں فلاں پہاڑ پر چلے جاؤ. موسیٰ فلاں فلاں پہاڑ پر چلے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. تو پوچھا کہ کیا بات ہے. کہا کہ میرا جوان بیٹا تھا وہ مجھے یہاں اوپر لے کر آیا تھا اور مجھ سے تھک گیا ہے، میرا پالنا مشکل ہے تو مجھے چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا ہے. جناب موسیٰ نے کہا اچھا اس لیے رو رہی ہیں کہ آپ نے پیدا کیا، پال کو اس کے بڑا کیا اور اب جب اس کا آپ کو خیال رکھنے کا وقت آیا تو اس نے آپ کو چھوڑ دیا. کہا نہیں اس لیے تھوڑی رو رہی ہوں، اس لیے رو رہی ہوں کہ جب وہ میرے ساتھ آیا تھا تو میں اس کے ساتھ تھی، دن کا وقت تھا، خطروں سے میں اس کو بچا رہی تھی، بار بار کہتی رک جاؤ، دیکھ لو، آگے دیکھو. اور جب وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے تو اندھیرا چھا گیا ہے. مجھے فکر ہے کوئی وحشی اس پر حملہ نہ کر دے، پتھر اس کے پیر میں نہ آ جائے، کانٹا اس کو چبھ نہ جائے. میں بچے کی فکر میں رو رہی ہوں. جناب موسیٰ کہتے ہیں اے خدا ایک ماں کی محبت سمجھ نہیں آتی، تیری محبت کہاں سے؟ یہ خدا کی کریمی ہے، یہ خدا کی روش ہے. تو مولا فرما رہے پہچانو کہ تمہارا پروردگار کون ہے. دوسرا سوال، 4 سوال تھے. دوسرا سوال، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اللہ اکبر. میں اور آپ اپنی بات کروں گی. یہ تو یاد کرتے ہیں خدا نے کیا نہیں کیا، کون سی دعا قبول نہیں کی، کوئی مراد رہتی ہے. سارے 40 پہ گئے تھے، میں ہی ایک نہیں گئی تھی. سارے یہ کر رہے تھے، میرے ساتھ ہی نہیں ہوا. جیسے ہم خدا کو سکھاتے ہیں، اس کو 4 بیٹیاں تھی، اس کو 4 بیٹی تھی، 2 یہاں 2 وہاں کر دیتا. ہم خدا کو سکھا رہے ہیں کیسے سیٹنگ کرنی ہے. ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا، لیکن وہ نہیں یاد رہتا خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. صرف ایک بار ہاسپٹل چلے جائیں، خدا نہ کرے کبھی ہمارا جانا ہو، لیکن کبھی اگر جانا ہو جائے، صرف وہاں پر ڈپارٹمنٹس کی لسٹ پڑھیں. کارڈیولوجی، پلمنالوجی، ریسپیریٹری، ڈائجسٹو، پتہ نہیں دنیا بھر کے 20-25 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. خدا نے اتنی بڑی ہاسپٹل اتنے ڈپارٹمنٹ سنبھالتی ہے. خدا نے تمام ڈپارٹمنٹس ہمارے اندر رکھے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی.
अल्लाह अकबर। वो हमें कैसा खल्क करता चला गया हमें खबर भी नहीं, इसलिए हदीस कुदसी में बयान होता है, यब्न आदम, अल्लाह अकबर, जब मैंने तुझे तेरी माँ के रहम में करार दिया था तो मैंने तेरे चेहरे पर एक हिजाब डाल दिया था, अल्लाह अकबर, और मैंने तेरे चेहरे को इस तरह से फेर दिया था कि तेरी माँ के जिस्म की बू तुझे परेशान ना करे, अल्लाह अकबर। फिर खुदा फरमाता है, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे रहम में इस तरह से रखा था कि तेरे आराम के लिए दोनों तरफ तकिए लगा दिए थे, सुभान अल्लाह। फिर खुदा फरमाता है, मैंने तुझे सिखाया कि तू उस जगह पर वक्त कैसे गुजारे। 9 महीने का वास्ता है, हमारे बच्चों को 10 मिनट बिठा के देखे नहीं। मैंने तुझे सिखाया कि तू उस मकाम पर वक्त कैसे गुजारे, अल्लाह अकबर। ये मेरे अलावा किसमें ये कुदरत थी। फिर खुदा आगे बयान फरमाता है, और जब तेरे ये खिलकत के मराहिल खत्म हुए जिसका मुझे और आपको एहसास भी ना हुआ, आंख बन गई, नाक बन गया, दिल बन गया, हाथ जुड़ गए, सब चीज होती चली गई, हमें खबर भी ना हुई। खुदा फरमाता है, जब तेरी खिलकत के तमाम मराहिल खत्म हो गए तो मैंने फरिश्ते को हुक्म दिया कि तुझे उस जगह से बाहर निकाले, और जब तू तेरी माँ के रहम से बाहर आया तो तू फरिश्तों के परों पर आया, यानी डॉक्टर के हाथ में बांधने आए थे, पहले फरिश्तों के परों पर आए थे। फिर खुदा आगे बयान फरमाता है, मैंने तुझे, क्योंकि तेरे पास दांत नहीं थे ताकि तुझे खाने को चबा सके, तेरे हाथ में वो गिरफ्त नहीं थी कि तू रिस्क को पकड़ सके, तेरे पैरों में वो ताकत नहीं थी कि तू रिस्क को तलाश कर सके, तो मैंने तेरी माँ के सीने से तेरे लिए पाकीज़ा ग़िज़ा को आगाज किया। तो खुदा फरमाता है, वो ऐसी पाकीज़ा ग़िज़ा जो तेरे लिए काफी थी। जब सर्दियां होती तेरे लिए मैं उसको नीम गर्म कर देता था, जब गर्मियां होती मैं तेरे लिए उस ग़िज़ा को हल्की ठंडी कर देता था। और फिर खुदा आगे फरमाता है कि मैंने तेरे वालिदैन के दिलों में तेरे लिए मोहब्बत को डाला, कि तेरी माँ खुद भूखी रही, तुझे पहले खिलाया, खुद जागती रही, तुझे पहले सुलाया, अल्लाह अकबर। फिर खुदा फरमाता है, लेकिन ए बंदे, जब तू बड़ा हो गया, तेरी कमर मजबूत हो गई, तुझ में ताकत आ गई, तो तुझे शर्म नहीं आई कि तू मेरे महज़र में रहते हुए गुनाह करने लगा, तू मेरी मुखालफत करने लगा। लेकिन ऐ मेरे बंदे, फिर भी जब भी तुमने मुझसे हाजत तलब की मैंने तुझे अता किया, जब भी तुमने मुझसे मांगा मैंने तुझे जवाब दिया। ये और आपके मौला हमें सिखा रहे कि समझो तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ किया क्या है। तीसरा सवाल, तुम्हारा रब तुमसे क्या चाहता है। हम सबकी चाहत का ख्याल करते हैं, उनको बुरा ना लगे, उनको बुरा ना लगे, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा नाकदरी करते हैं तो अपने रब की। अपनी बात करूँ, सूरह हज में खुदा शिकायत करता है, ऐ मेरे बंदे तूने मेरी वो कदर ना की। मौला फरमा रहे हैं तुम्हारा रब तुमसे क्या चाहता है, खुदा की तुमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। जो कुरान की आयत की तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूले, ए ईमान लाने वालों जब खुदा और उसका रसूल तुम्हें पुकारे, इस्तजीबू उसको जवाब दो। जब जवाब दोगे तो क्या होगा, इज़ा जाअकुम लिमा युहयीकुम, वो तुम्हें हयात दे देगा। अल्लाहु अकबर। खुदा हमसे चाहता क्या है, और अगर 2 लाइन में कहूँ खुदा हमसे क्या चाहता है, ना खुद पर जुल्म करो ना किसी और पर जुल्म। खुद पर जुल्म यानी क्या, हम आज पढ़ेंगे अभी मगरिब के बाद, ज़लमतु नफ्सी। खुद पर जुल्म क्या है, गुनाह करना, खुद को इताअत से दूर करना, अपनी नफ्स को, अपने कल्ब को गंदा कर देना। हमें अंदाजा भी नहीं है, अल्लाह अकबर, जैसे शुरू में बात हुई थी, इन इबादतों का, इन इताअतों का क्या अजर है, मुझे आपको अंदाजा नहीं है। हम जो इतनी आसानी से नमाज लेट कर देते हैं, या कोई बात नहीं मुस्तहब है, हमारे बच्चे कह देते हैं, हमें अंदाजा नहीं, इस मजलिस से अज़ा का हमें अंदाजा नहीं है। अब्दुल्लाह शिराजी फरमाते ना, जब रोजे क़यामत होगी और तुम इस मजलिस का सवाब दे, तो मगर खुदा काश एक और मजलिस कर ली होती। हमें अंदाजा नहीं है। रिवायात में मिलता है कि सबसे बड़ी हुकूमत किसकी थी, जनाब सुलेमान की।
اور ان کی حکومت کے لیے بیان ہوتا ہے کہ ان کی حکومت جانوروں پر تھی، پرندوں پر تھی، چرند پر تھی، حشرات پر تھی، جنات پر تھی، ہواؤں پر تھی. ہم جانتے ہیں جب وہ اڑا کرتے تھے تو ان کا جو محل تھا 1000 کمروں کا محل تھا. جو ان کے کارپیٹس تھے، جو فرش تھا وہ سونے اور چاندی کے دھاگوں سے بنا ہوا فرش تھا. اس فرش پر ایک ایسا میز تھا جس کے گرد 3000 کرسیاں ہوتی تھیں، اور ان 3000 کرسیوں میں ان کے تمام علماء اور تمام جو ان کے خاص لوگ تھے وہ بیٹھا کرتے تھے. اس فرش پر وہ میز تھا، اس میز کے گرد 3000 کرسیاں تھیں سونے اور چاندی کی، اور وہ فرش ان تمام کرسیوں سمیت ہوا میں پرواز کرتا تھا. اور جب وہ پرواز کرتا تھا ایسا پروٹوکول تھا کہ جو پرندے تھے وہ سایہ کرتے تھے تاکہ جناب سلیمان کو دھوپ نہ آئے. اللہ اکبر. کتنی بڑی حکومت. لیکن سرور کائنات کیا بیان فرماتے ہیں؟ ایک تسبیح، اللہ اکبر، ایک تسبیح جسے خدا قبول کر لے وہ آل داؤد کو ملی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. نبی سلیمان کی حکومت ایک طرف، ایک تسبیح جو میں اور آپ صرف سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر وہ خدا قبول کر لے وہ اس تمام حکومت سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ملک سلیمان فنا ہو جائے گا لیکن تسبیح کا ثواب بس محمد وآل محمد ہدیہ السلام. سمجھو خدا تم سے چاہتا کیا ہے. جو خدا نے عبادتوں کا حکم دیا ہے اس کے پیچھے ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو ان سے دور رکھتے ہیں تو یہ خود پر ظلم کرتے ہیں. اس لیے خدا شکایت کرتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندے جب تو مصلی نماز پر آتا ہے، اللہ اکبر، جب تو مصلی نماز پر آتا ہے تو میں تجھے ایسے دیکھتا ہوں جیسے کل کائنات میں تو میرا ایک بندہ ہے. یعنی اتنی محبت سے، اتنے اٹینشن سے میں تجھے دیکھتا ہوں. لیکن جب تو مصلی پر آتا ہے تیری فکر اتنی پراکندہ ہوتی ہے جیسے تیرے 100 خدا ہوں. خدا شکایت کرتا ہے انسان کتنا اپنا نقصان کروا رہا ہے. خود پر ظلم نہیں ہے اور دوسروں پر ظلم یعنی کیا؟ اپنی ذات سے کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کے حق تلفی نہ ہو، محتاج زندگی گزارنی ہے. جس کے ماننے والے میں اور آپ ہیں علی کے عین کا دوسرا مطلب عدل ہے. اللہ اکبر. کیوں کہا گیا کہ علی کو قتل کیا گیا؟ شدت عدل کی وجہ سے. جس کا میں اور آپ انتظار کریں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ قرآن لائیں گے، سنت لائیں گے. نہیں، سب سے پہلی بات کیا کی جاتی ہے؟ عدل لے کر آئیں گے. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر ہدیہ صلوات. ملائے کائنات ہماری زندگی میں عدل کتنا اہم تھا. ابن عباس ایک بار دیکھتے ہیں کہ علی اپنی بوسیدہ نالین کو سی رہے ہیں تو آ کر ابن عباس سے منع فرماتے ہیں ابن عباس اگر عدل نہیں ہے تو میری نظر میں حکومت سے بہتر یہ میری بوسیدہ نالین ہے. جب میرے مولا ظاہری خلافت پر آئے اور ان کی پوری ٹیم جو کام کرتی تھی اور جو عاملین تھے مولا کے جو بیت المال کا کام کرتے حساب کتاب لکھا کرتے تھے تو مولا کے ان کو خاص تاکید تھی. کیا تاکید تھی؟ اللہ اکبر، کہ قلم کی نوک کو تیز رکھو، سطروں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ رکھو، با مقصد بات لکھو، لمبی باتیں نہ لکھو، لکھائی کو چھوٹی رکھو. کیوں؟ تاکہ بیت المال کی زیادہ کاغذ استعمال نہ ہو. بیت المال کا مسلمانوں کا نقصان نہ، کیونکہ نقصان ہوگا تو ظلم ہوگا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر علی و اولاد علی ہدیہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا نے جن کے حقوق ہم پر واجب کیے ہیں ان کی
بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے رسالۃ الحقوق بہترین کتاب ہے. ایک ایک حق جو اس میں مولا سجاد نے بیان فرمایا ہے, یقیناً اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو, کسی پر تمہاری ذات سے ظلم نہ ہو. خدا رحیم ہے, لیکن جہاں ظلم کا معاملہ ہے وہاں خدا بہت, اس معاملے میں ہم خدا کی رحیمیت کو نہیں سوال کر سکتے کہ کوئی بات نہیں چلتا ہے, خدا رحمان و رحیم نہیں. کچھ دن پہلے میں بیان ہوا تھا نبی لقمان کی بات کہ جب نبی لقمان نے اپنے جب جناب لقمان جس کے پاس کام کرتے تھے اور انہوں نے جناب لقمان نے اس شخص کو اٹھایا کہ اٹھی عبادت کرتے ساتھ میں, انہوں نے کہا نہیں, رات میں بہت سردی ہے, کمبل بہت گرم ہے, خدا بہت رحیم ہے, سو گئے. جب صبح ہوئی اور وہ شخص آئے جو ان کے باس تھے, جو ان کے آقا تھے, اور آیا کہا لقمان تم سے آج میں نے کہا تھا کہ گیہوں لگا دینا, تم نے گیہوں لگا دی؟ کہا جی میں نے گھاس لگا دی. کہا لقمان میں نے کہا تھا گیہوں لگاؤ, کہا نہیں گھاس لگا دی. کہا میں نے تو کہا تھا گیہوں لگاؤ, کہا گیہوں لگا دی, خدا رحمان ہے, گھاس لگا دی, خدا رحمان ہے گیہوں اگا دے گا. ایسے نہیں ہوتا, گھاس اگاؤ گے تو گھاس ملے گی, گیہوں اگاؤ گے تو گیہوں گے. دنیا میں ظلم کرے, اپنے سے چھوٹوں پر, اپنے سے جو ہمارے سے کمزور ہے ان پر ظلم کرے, اور خدا سے رحم کی امید رکھے, یہ سودا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مولا فرمانے سمجھو خدا تم سے چاہتا کیا. اور چوتھا سوال جو آخری سوال تھا, مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات کی علم ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر تم دین سے خارج ہو جاتے ہو. یعنی کچھ ریڈ لائنز ہیں تمہیں فالو کرنی ہے, جہاں پر خدا بھی انٹرفیئر نہیں کرتا. اگر مومن کی دل آزاری کی ہے تو جاؤ پہلے اس کا دل کو مناؤ, خدا وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا. کچھ نہ کچھ ریڈ لائنز ہیں جو ہمیں اپنی گرد رکھنی ہے. اسی لیے روایات میں بیان ہوتا ہے کہ کسی عمل کو چھوٹا مت سمجھو, کیا پتا اس عمل کی وجہ سے تم خدا کی مرضی کو خرید لو, یا اس عمل کی وجہ سے تم خدا کی ناراضگی کو خرید لو, تمہیں پتہ بھی نہ چلے. مولا کا قول ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو بلند آواز میں ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن خدا ان سے ناراض ہوتا ہے, ان کو فکر ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو, کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو, کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو. کیا پتا وہ نیکی تمہیں جنت دلوا دے, کیا پتا وہ جو گناہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو وہ تمہیں جہنم کی طرف پھینک دے. اور کسی انسان کو اپنے سے کمتر, اپنے سے چھوٹا نہ سمجھو. کیا پتا خدا کی نگاہ میں وہ کوئی ولی ہو, تم نہیں جانتے. اسی لیے مطلب یہ کیا ہے, یہ تقوی اختیار کرنے کی بات ہے. محتاج زندگی گزارو. اتنے واقعات ملتے ہیں. آخری واقعہ انشاءاللہ پھر آپ کی زحمت تمام, مقدس سے اردبیلی ہمارے بہت مشہور عالم دین, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بار وہ نجف سے کازمین جا رہے تھے. نجف سے کازمین گئے تو انہوں نے وہاں پر جو گھوڑا جو بھی سواری تھی اس کو کرائے پہ لیا. تو وہاں پر کرائے اس طرح سے ہوتے کہ سامان کے ساتھ اتنا کرایہ, بغیر سامان کے اتنا کرایہ. تو نے کہا کہ سامان نہیں ہے, جانا ہے, زیارت کرنا ہے, واپس آنا ہے. بغیر سامان کے کرائے کو سیٹ کیا. جب چلے گئے, زیارت کی, واپسی کر رہے تھے نجف, تو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آغا آپ نجف جا رہے ہیں, یہ میرا خط ہے جو میرے بھائی تک دینا ہے, آپ دے دیں گے؟ کہا کیوں نہیں. اس سے خط لیا اور نجف کی طرف چلا گیا. لیکن اب جب خط لے گیا تو سواری پر نہیں بیٹھے, اب پیدل چلتے رہے. اب لوگ کہہ رہے آغا سواری ساتھ ہے, کرایہ دیا ہوا ہے, چل کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ جو کرایہ دیا تھا وہ بغیر سامان کا تھا. اب ایک خط میرے پاس ہے, میں اور آپ سوچے کیا وزن ہے خط کا, لیکن یہ تقویٰ ہے, یہ ورا کی منزل ہے. جو مولا فرماتے سمجھو خدا تم سے چاہتا کیا ہے, خدا تقویٰ چاہتا ہے. اتقوا اللہ. اللہ اکبر. یہ چھوٹے چھوٹے یعنی ایسا احساس کرتے ہیں, یہ تقویٰ کی زندگی کے احساس کرو کہ تم سے کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے. تو کسی نے پوچھا تو پھر آپ وہ خط نہیں لیتے؟ اتنے لوگ روزانہ آتے نجف, کہتے ہیں یہ مومن کا مجھ پہ حق تھا کہ اس نے مجھ سے مطالبہ کیا تو میں اس کے مطالبے کو پورا کیا. جب ایک عالم دین, ایک متقی شخص میں اتنا احساس ہے کہ ایک مومن کا حق ہے, اس کے لیے کوئی بات نہیں, سارا راستہ پیدل چلیں گے, سوچے امام میں کتنا احساس ہوگا.
एक इमाम में कितनी मोहब्बत होगी। और हम बयान करते कि जब साहिब ज़मान का ज़हूर होगा क्योंकि वो मुजस्सम रहमत है, रहमतुल आलमीन के होते हैं, और उनसे जब वो मोहब्बत फूटेगी तो हमें समझ नहीं आएगी कि मोहब्बत को कैसे बर्दाश्त किया जाए। कि जब अमीर कायनात खुद कहते हैं कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे चाहने वालों, जब तुम बीमार होते हो तो मैं बीमार हो जाता हूँ, जब तुम दुआ करते हो तो मैं आमीन कहता हूँ, जब तुम दुआ नहीं करते मैं तुम्हारे हक में दुआ करता हूँ। ये उसी अली के बेटे हैं कि जिसका मौलाद इंतजार कर रहे हैं। बराए मार्फत शिफात व ताजीले ज़हूरे इमामे ज़माना हदियाए सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह बादशाह है तू परवरदिगार, अल्लाह बादशाह है तू परवरदिगार, कादर की कुदरत है बेहद शुमार। अल्लाह ने बनाया अली लापता, अल्लाह ने बनाया अली लापता, दिहाड़े हशर दे रमीचा गवा, पंजा ते बहरां दी मैं हां गदा, वास्ता अली असगर दा दुखड़े वंडा। करम का निगारा फजल की निगाह, करम का निगारा फजल की निगाह, मदद कर बेहक्के नामे खुदा, अली मुर्तजा है अली मुर्तजा। पैंतन साला कुचा न रहे दरी, की शान पे बुलंद तर सलावत। एक इमाम की मोहब्बत का एहसास, एक छोटा सा वाक़या आपको आपकी नजर करती हूँ। बिस्मिल्लाह। एक शख्स था जो हमारे, जो कि हमें अक्सर वाक़या मिलते हैं वो या शाम के होते हैं या ईरानियों के होते हैं या इराकियों के होते हैं, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक ज़ाहिर थे। फिर जब वो ज़ियारत पर जाते हैं और मशी करके करबला पहुँचते हैं, खुदा हम सब को ज़ियारत जब वो मशी करते हुए इमाम हुसैन के हरम तक पहुँच जाते हैं, हरम के दरवाजे पर जाते हैं, तो जैसे ही वो झाड़ी को देखते हैं, ज़रिए मुक़द्दस को देखते हैं, तो दौड़ते हुए जाते हैं और ज़रिए को चिमट जाते हैं। करीब में कुछ स्टूडेंट्स थे हौज़े के जो बैठे हुए थे, वो सोचते हैं पता नहीं इसको वो ज़ियारत के आदाब का नहीं पता, क्या कहा जाता है ना, हल्की हल्की कदम से जाओ, छोटे छोटे कदम उठाओ, ऐसे दौड़ते हुए आ गया। सोच रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं, अब वो देख रहे हैं कि ये जा रहा है और ये बात कर रहा है, सलाम कर रहा है, बातें कर रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, अजीब कैफियत है। उसके बाद क्या देखते हैं कि जेब से कुछ निकालता है, एक रोटी का टुकड़ा होता है और उसको मौला की जली में डाल देता है। तो कहते हैं पता नहीं क्या इसके जज्बात हैं, रोटी डाल दी। कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि बात करते करते अपना पैर उठाता है और मौला की जली पर पैर रख देता है। जब ये देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम कब से आपको देख रहे हैं, आप जानते हैं आप किसकी बारगाह में, यहाँ अदब का मुकाम है, ये जरी सैयदुल शुहदा की जरी है। हाँ जानता हूँ, वो तो बैठे हैं। कहा क्या कहा? कहा वो तो बैठे। जैसे ही दाखिल हुआ मेरे मौला सामने बैठे थे जरी के अंदर। उन्होंने मुझे कहा ए ज़ाहिर जल्दी मेरी तरफ आओ। मैं दौड़ता हुआ इमाम की जरी की तरफ गया। फिर वो कहते हैं कि मेरे मौला ने कहा कि तुम थक कर आए हो, चल कर आए हो, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरी ज़ियारत को आए। फिर वो कहते हैं कि ये बताओ ज़ाहिर क्या तुमने रास्ते में कुछ खाया था? तो कहते हैं मौला भूखे प्यासे की ज़ियारत को आया था, बस सूखी रोटी, जब भूख लगती थी सूखी रोटी खाता था। अच्छा मुझे भी खिलाओगे? वो रोटी का टुकड़ा अपनी जेब से निकालता है। तो कहा मुझे मैं रोटी ना मैं जरी में नहीं डाल रहा था, वो मौला के हाथ में डाल रहा था। फिर मेरे मौला कहते हैं ज़ाहिर तेरे पैर में एक कांटा चुभा हुआ है, तो दे मैं तेरा कांटा निकालूं। तो कहते हैं मेरे मौला आप कुजा मैं। तो कहते तुझे कोई हक की कसम, तो तेरा पैर मेरे जानों पर रख, मैं तेरा कांटा निकालूंगा। वो जो
زری کا تم کو نظر آ رہا میں پیر رکھ رہا تھا، سید الشہداء میرے پیر کا وہ کانٹا نکال رہے تھے. یہ بامعرفت جان، یہ ایک مولا کی مہربانی ہے، یہ ایک امام کی مہربانی ہے. اور اسی حسین کے بیٹے کا میں اولاد انتظار کر جو روزانہ شب جمعہ ہمارے اعمال نامہ دیکھ دیکھ کر روتے ہیں کہ خدا میرے شیعوں نے گناہ کیا، ان کو معاف کر دے، یہ ہمیں نہیں پہچانتے، اور واقعی میں ہم نہیں پہچانتے اپنے مولا کو. اتنی مہربانی، اپنے ظاہروں سے اتنی محبت کہ راستے میں آنے والے کی بھوک پیاس کا بھی خیال کیا، آنے والے کے پیروں کے کانٹوں کا بھی خیال کیا. میں کہوں گی ایسے ہی تو شہداء آپ ایک ظاہر کے پیر میں کانٹا نہ دیکھ سکے، کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آپ کی سکینہ بار بار اٹھ کے پھر سے گرتی تھی، کبھی نسلوں سے مارتا جاتا تھا، کبھی سیدہ کی آنکھوں سے لایا جاتا تھا، کبھی وہی سکینہ پھوپھی اماں سے کہتی پھوپھی اماں پیاس بہت لگی ہے، دیکھیے وہ پانی پیے، پھوپھی اماں کہتی جاؤ سکینہ دیتا ہے تو مانگ لو، ساقیے کوثر کی بوتل اس لڑکی کے سامنے آئی، تھوڑا سا پانی ملے گا، کہتا ہے رک جاؤ پہلے اپنے لشکر کو پلاؤں گا. جب آخری شخص نے پی لیا سکینہ آگے بڑھی تو کہتا ابھی نہیں، ابھی میرے جانور پانی پیئیں گے. ایک ایک جانور کو پانی پلایا، جب آخری جانور نے پانی پیا سکینہ کو آگے بلایا، تو پیاس لگی ہے تو پانی چاہیے، 4 برس کی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا چلو بنایا، لائٹ میں مشکی سا کھولا، چلو میں نہیں، زمین سے بہا دیا پانی، سکینہ زمین پر گری، زخمی رخساروں کو گیلی مٹی سے ڈھک دیا، روتے ہوئے آ کر کہا پھوپھی اماں اگر پانی ملتا نا تو بھیا سچا اگر ہمارے لیے نہیں بیچتا سکینہ کے لیے سارے مسلمان کو بیچ دے، کربلا کے منتقم کے سامنے میں تاجیر فرما. اے پروردگار اس فرش عذاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کاری آنے مجلس ناظرین کی جو چاہی حاجات ہے ان کو پورا فرما. اے پروردگار اس کے اگر ہر قوم کی جا کر برکتوں کو نازل فرما. اے پروردگار تمام بیماروں کو سکینہ کے وسیلے سے شفا نصیب فرما. اے پروردگار جو جو قید ہوئے، اے پروردگار نہ جانے ہماری کتنے مومنین جو قید ہوئے، پروردگار چاہے وہ جسمانی قید ہو، چاہے وہ بیماریوں کی، الجھنوں کی، فکروں کی قید ہو، گناہوں کی، نفس پرستی کی قید ہو، بری عادتوں کی قید ہو، پروردگار تجھے واسطے سکینہ کی قید کر، جس کے سے سکینہ کو رہائی نہ ملی، تمام اسیروں کو رہائی نصیب فرما. اے پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے تجھے واسطے سکینہ کی بھوک و پیاس کا، تجھے واسطے سکینہ کے پانی طلب کرنے کا تمام مومنین کے رزق میں برکت عطا فرما. اے پروردگار ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما. اے پروردگار اس ملک کے
पाकिस्तान की हिफाजत परवरदिगार जो जो सैलाब की वजह से परेशान है परवरदिगार उन सबकी परेशानियों को बरतरफ फरमा या परवरदिगार साहिबुल ज़मान के ज़हूर में ताजील और हम सबको साहिबुल ज़मान का नासिर बनने की तौफीक अता फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए आवाज़ बुलंद सलवात